عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ نوجوانوں کے مابین مقابلہ تقریر ہوتا ہے اور آج کیونکہ 10 رمضان المبارک ہے تو اس نسبت سے یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عظمتیں ہیں آپ کی، کیا رفعتیں ہیں آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے سرتاج تاج الانبیاء ہیں، آپ وہ ہیں جن کی بیٹی، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کتنا ہی کچھ آپ کی رفعتوں کے بارے میں، آپ کے مناقب بیان کیے جائیں، آپ کے فضائل بیان کیے جائیں، اتنا کم ہے۔ ہم سلام محبت اور خراج عقیدت آپ کی شخصیت کو، آپ کی خدمات کو پیش کرتے ہیں۔ اور اسی نسبت سے آج جو ہمارا مقابلہ تقریر ہے، موضوع رکھا گیا ہے اسلام میں خواتین کا مقام۔ اور بے شک جتنے بھی ویمن رائٹس کی آج دنیا بات کر لے، لیکن جو مقام و مرتبہ اسلام نے خواتین کو دیا ہے، عورتوں کو دیا ہے، اس کی مثال کسی مذہب میں اور کسی ریلیجن کے اندر نہیں ملتی۔ تو میں تعارف جس طرح میں نے ابتدا میں جب ہم نے یہ دہن میں زباں تمہارے لیے کا آغاز کیا اس ماہ رمضان المبارک میں، اور میں نے اپنے تینوں ہی حضرات منصفین کے لیے تمہیدی کلمات ادا کرنے کے بجائے ایک شعر سے آپ تینوں کا تعارف کرایا، تو وہی شعر آج آپ تینوں کی خدمت میں، اور آپ تینوں کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ وہ جو کچھ لوگ اردو بول سکتے ہیں، اس میں سے 3 ادبی شخصیات اس وقت تشریف فرما ہے، پہلے دن سے شریک سفر منصفین ہیں ہمارے پروگرام کے۔ نہ کہ صرف بچوں کی اصلاح ہو رہی ہے، تصحیح کی جا رہی ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار دعوت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلہ تقریر کی طرف، اور پہلا جو ہمارا کنٹیسٹنٹ ہے، ہمارا نوجوان ہے، ہمیں امید ہے بڑا اچھا کنٹینٹ آپ تینوں تیار کر کے لائے ہوں گے۔ سید محمد حذیفہ شاہ پہلے کنٹیسٹنٹ ہے آج کے مقابلہ تقریر کے۔ لیٹس سی کہ آج اسلام میں خواتین کا مقام پر آپ کی کیسی تیاری ہے۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، تھوڑا سا قریب رہیے گا مائک کے، اسمائل کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جب انسانیت جہالت و گمراہی میں بھٹک رہی تھی، عورت مظلومیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، جب اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جب اسے نظر انداز کیا جاتا تھا، تو اس وقت دین اسلام نے ایک انقلاب برپا کیا۔ اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ رب تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ صدیزی وقار، یہی عزت خواتین کے حق میں بھی شامل ہے، کیونکہ خواتین بھی تو بنی آدم کا ہی حصہ ہے، اور اسلام نے خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا، جو عزت بخشی، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ جناب والا، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ دین جو عورت کو ظلم و جبر سے نکال کر عزت و تکریم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتا ہے، وہ دین کتنا عظیم دین ہوگا؟ صدر علی وقار، میں آپ کے سامنے دین اسلام کی انہی روشن تعلیمات پر بات کرنے آیا ہوں جو عورت کو عزت و وقار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتی ہے۔ جناب والا، اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جو اس سے پہلے کسی معاشرے یا تہذیب نے نہیں دیا تھا۔ حالانکہ عورت تو وہ ہستی ہے کہ جس کی گود میں قومیں
پروان چڑھتی ہیں. عورت تو محبت, قربانی اور عظمت کا وہ مظہر ہے جسے اسلام نے بلند مقام عطا کیا. اسلام نے خواتین کو ہر روپ میں عزت بخشی. اگر وہ ماں ہے تو قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اگر وہ بیوی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو, اور میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. جناب والا, اگر وہ بیٹی ہے تو جان کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی, ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا, تو وہ جنت میں میرے قریب ہوگا. جناب والا, یہ الفاظ تو عورت کی حیثیت کو روحانی اور سماجی سطح پر مزید مستحکم کرتے ہیں. اور جناب والا, تاریخ اسلام گواہ ہے کہ خواتین نے ہر میدان میں نمایاں کردار ادا کیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے اسلام کی نہ صرف تصدیق کی, آپ نے اسلام کی مالی مدد کی. یہ ایک عورت کی بصیرت, ایمان کا ثبوت اور اس کی قربانی کی مثال ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے فقہ کے اندر اپنا لوہا منوایا, یہ ایک عورت کی قابلیت اور ذہانت کا اعتراف ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, جنہوں نے صبر و قناعت کے ساتھ زندگی بسر کی, یہ ایک عورت کے لیے حوصلے اور برداشت کی علامت ہے. جناب والا, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین اسلام کی آفاقیت, اس کی حقانیت, اس کی افادیت اور اس کی وسعت کو سمجھیں, اور خواتین کو وہ مقام و مرتبہ دیں جو اسلام نے انہیں عطا کرا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ, ویل ڈن. سید محمد حذیفہ شاہ نے اپنی تقریر مکمل کی. سیکنڈ کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے حافظ محمد فصیح احمد. بیٹا کم ٹو دی روسٹم اینڈ اسٹارٹ ڈیلیورنگ یور اسپیچ. اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام آج کا موضوع ہے. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. چلیں جی, اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا, دنیا میں عورت کے مختلف کردار اور مقام ہے. ایک طرف تو اولین قتل کی وجہ ہے, تو دوسری طرف بقائے انسانی کی ضامن ہے. کہیں اس نے خون جگر سے اولاد کو پروان چڑھایا, تو کبھی شوہر کی دنیا کو جگمگایا. کبھی بھائیوں پر نثار ہوئی, تو کبھی باپ کی آبرو کا نگینہ بنی. دنیا کی الگ الگ قوموں نے عورت کو الگ الگ ناموں سے پکارا. کسی نے عورت کو فتنہ کہا, تو کسی نے امن کی دشمن قرار دیا, اور کسی نے تو عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا. جناب والا, لیکن اس کے برعکس اسلام نے عورت کو معاشرے کا باوقار رکن قرار دیا, اسے معاشرے میں عزت دلائی اور انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بنایا. جناب والا, اسلام وہ دین ہے جو خاص طور پر ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کے لیے خصوصی علم کے ساتھ آیا. اسلام سے پہلے بیوی جو باندھی تھی, اسلام نے اسے مرد کا لباس قرار دیا. بہن جو بوجھ تھی, اسے عزت بنا دیا. بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی, اسے رحمت بنا دیا. جب یہی عورت بیوی کے روپ میں آئی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والے کے لیے خاص ہوں. اور جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں آئی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر استقبال کیا, بلکہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جناب والا, جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتے بھیجتے ہیں جو اسے اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا, قیامت تک خدائی مدد اس کی شامل حال رہے گی. بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں, بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں. گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں, گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے, ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو جوان کرے اور ان کے نکاح کا بندوبست کرے, تو قیامت میں وہ میرے ساتھ
اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو کہا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ جناب والا اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت تحفے میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا لفظ ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اپنی محبت کا لفظ ظاہر کرنے کے لیے 70 ماؤں جتنی محبت کا لفظ استعمال کیا، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی توقیر اس طرح بڑھائی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈلتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج 30 سیکنڈز جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی یوٹیلائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی جو گفتگو کی جا رہی ہے، اصلاح فرمائی جا رہی ہے، وہ ہمارے آنے والے کنٹسٹنٹس تک پہنچ رہی ہے۔ تیسرے اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے محمد حمزہ ذیشان، بیٹا روسٹم پر آئیے اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ آپ کے پاس بھی 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بڑے پر اعتماد ہو کر آپ اپنی تقریر مکمل کریں گے۔ اسماعیل کے ساتھ سٹارٹ کریں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے بتایا اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت، اگر بیوی ہو تو شوہر کی نصف ایمان کی وارث، اور اگر ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے میں اپنے ناظرین و سامعین کو اسلام سے پہلے جہالت کے تاریخی دور میں لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ اسلام کی عظمت و اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت ہی نہیں تھی۔ عورتیں دن رات مرد کی خدمت کرتی تھیں، مگر ظالم مرد ان کی قدر نہیں کرتے تھے اور ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ جناب والا، عورتوں کو ان کے باپ، بھائی، شوہر، بہن کسی کی وراثت میں سے نہ ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ بعض قبیلوں میں بیوہ عورت کے ساتھ بڑا ہی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ایک تاریخ وقت وہ بھی تھا جب چھوٹی معصوم بچوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سالہ سال تک ظلم و ستم چلتا رہا۔ عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر اس دنیا میں ان عورتوں کے زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں تھا۔ جناب والا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ساری دنیا میں انوکھا انقلاب برپا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے عورتوں پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ ہوا۔ جناب والا، چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ ترجمہ کنز المال، تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے گئے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی ہے۔ جناب والا، اب کوئی بھی مرد عورتوں پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا، کیونکہ دینی طور پر مردوں پر لازمی ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کرے۔ یاد رہے، عورتیں کسی بھی روپ میں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اسلام اسے ہر روپ میں عزت دیتا ہے۔ اسلام اسے ہر روپ میں عزت دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ آج 10 رمضان المبارک حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ یوم وصال ہے۔ سیمہ پہلی ماؤ کیف امن و اما، سیمہ پہلی ماؤ کیف امن و اما کی رفاقت پہ لاکھوں سلام، سیمہ پہلی ماؤں کی اماؤں پہ لاکھوں سلام، حق گزاری رفاقت پہ لاکھوں سلام، کربلا تو ہو بلا وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے جی، تینوں تقاریر مکمل ہوئیں، اور بہرحال اٹ واز کوائٹ فلیٹ پچ جس کے اوپر انہوں نے اپنی سپیچ کی، لیکن بہرحال میرے اپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ججز ہمارے ان کی جو آرا اور کامنٹس ہوں گے اسی کی روشنی میں فیصلہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرانا ہے، تھوڑا سسپینس رہے، کیوریوسٹی رہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ سیگمنٹ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، اور جو آج سعادتیں ملی ہمارے مقررین کو، وہ جو موضوع تھا جو منتخب کیا گیا آج کے لیے، اسلام میں خواتین کا مقام، یقیناً اس مقام کو جاننے کی
اور اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہرحال تینوں نے اپنی تقاریر مکمل کی. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلتے ہیں ججز کی طرف اور جانتے ہیں ان کی آرا آج کی جو پرفارمنسز ہیں اور تقاریر ہیں اس کے حوالے سے کیا ہے. آج چکی 20 سے چلاتے ہیں رضوان بھائی, اینڈ اسٹارٹنگ فرام شاہد مسرور صاحب, کیا فرمائیے گا؟ اچھا بھائی حذیفہ, آپ کا جو ہے نا, آپ کا شروع میں ذرا بریک کر گیا تھا. تقریر آپ نے بہت اچھی کی, کانٹینٹ آپ کا بہت اچھا تھا, اور حشر نہیں ہوتا, حشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قاف اگر آپ استعمال کرتے ہیں نا استقامت, تو پتہ چلا قامت کہہ رہے ہیں آپ, استقامت. آپ نے قاف ہر جگہ کاف کہا. اسی طرح آپ جو ہے نا فصیح, جی منہ کھول کے بولا کرو. میرے ایک جاننے والے تھے, وہ ان کے منہ میں پان کی پیک ہوتی تھی, آکش ہے ٹھیک ہے, ایسے نہیں بات کیا کرو. جب تک منہ کھول کے نہیں بولو گے تب تک تم یہ بولنے کا کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ حد یہ ہو گئی کہ تم نے پرورش کو پرورش پتہ نہیں کیا کہا ہے. منہ کھول کے بولو تاکہ اچھے طریقے سے, کانفیڈینس بہت ہے. تیسرے بھائی آپ آ گئے حمزہ, تو آپ کا ایسا لگا کہ آپ جو ہے نا کوئی رٹ کے آئے بہت کچھ جلدی. بیٹا کانفیڈینس ہو, اس کے بعد بولنا شروع. اچھا, حجت الوداع نہیں ہوتا, حجت الوداع ہوتا ہے. یہ بہت کامن چیزیں ہیں. پھر ایک موٹی سی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کانفیڈینس تو آپ تینوں میں تھا, تقریریں تینوں کی اچھی. جب کوئی موضوع دیا جاتا ہے نا, تو اسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کی بات نہیں ہے, رہتی دنیا تک ہے. آپ روایتی باتیں کرنے کے بجائے جب اسلام کی بات کریں تو اس دور کے معاملات کو, احکامات کو, اور اس دور کی روایتوں کو آج کے دور میں بھی ڈسکس کریں, تاکہ پتہ چلے کہ اسلام جو ہے وہ آج بھی ہے. بہترین بات. ٹھیک ہے, تو سب کے کانٹینٹ میں مجھے ایسا لگا کہ عورت کا مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, اس کے بعد نہیں ہے. ماشاءاللہ, زبردست. ٹھیک ہے بیٹا. شاہد بھائی اسی لیے آپ یہاں تشریف فرمائے. بہت پیاری بات آپ نے کی, بڑا اچھا میسج گیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو. بہرحال اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. آشکار داور صاحب کیا فرمائیے؟ آج کے مقابلے میں تھوڑا سا کمزور رہا. گزشتہ 2 دن کے جو 2 مقابلے کے پیچھے اچھے گئے تھے, آج تیاری سے آپ لوگ نہیں آئے تھے, لیکن کہتے ہیں چند کمزوروں میں ایک قوی کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حمزہ حذیفہ شاہ, آپ اچھی اپنی تقریر کی, کانٹینٹ آپ کا بہت اچھا تھا, اور اسٹارٹ بھی آپ نے اچھا لیا. تھوڑا سا ڈیلیوری میں اور آپ محنت کریں, تھوڑا اچھا اور ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. کانفیڈنس تھا آپ کے اندر, لیکن یکساں ایک ہی پچ پہ آپ چلتے رہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو کہ پیرالل پچ, اسی پہ چل رہے تھے آپ, تھوڑی ویریشن لانی ہے, وہ نہیں تھا آپ کے پاس. اچھا, اور حافظ محمد فصیح احمد صاحب, آپ بالکل لگ رہا تھا کہ ریڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ, اور کانفیڈنس تھا آپ کو, لیکن کنفیوز ہو رہے تھے آپ, بار بار کنفیوز ہو رہے تھے. تو وہ باڈی بالکل آپ کی سائلنٹ کی. تقریر میں ہمیشہ الفاظ کے ساتھ جسمانی اعضاء یعنی ہاتھوں کا بھی یا باڈی کا بھی سپورٹ لیا جاتا ہے. اچھا حمزہ ذیشان, آپ نے تو بالکل اب خود ہی اپنی تقریر میں کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے, آپ واقعی گفتگو کر رہے تھے, آپ تقریر نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے اعتراف, ہاں پہلے اعتراف کر لیا تھا. کنٹینٹ آپ کا بہت کمزور تھا, اس پہ اور اچھا آپ کنٹینٹ جنہوں نے آپ کو لکھوایا وہ دے سکتے تھے. اور باڈی آپ کی بڑی سائلنٹ تھی. بہرحال میں نے کہا چند کمزوروں میں کبھی ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ ہم نے ڈیسیجن ڈھونڈ لیا ہے. اور رضوان بھائی کیا فرمائیے؟ بالکل اپنے دونوں معزز ججز کی بات کو سیکنڈ ہی کروں گا. حمزہ بیٹا, آپ کی تقریر جب آپ ٹی وی پر ہیں نا, تو آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے کیمرے کے ساتھ زیادہ, اور آپ دونوں سائڈ موو کریں, اچھی بات ہے. آپ کی زیادہ تقریر یا تو آشکار بھائی, اور اگر میں نے آپ کی طرف دیکھا, میں نے آپ کی طرف اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں, ورنہ آپ نے پھر اس جج کو ہی فوکس کرنا شروع کر دیا تھا. تھوڑی سی باڈی لینگویج کا مسئلہ ہے یہ, اس کو دیکھ لیے گا. اچھا, جس طرح تلفظ کے لیے جبر نہیں ہے, جبر ہے, اور امر بھی امر, اس کو دیکھیں. ساتھ ساتھ پھر ہمارے فصیح صاحب آئے. بیٹا آپ کا انداز بھی بڑا سپاٹ سا ایک انداز تھا, ایک ہی ویریشن نہیں تھی اس میں, نشیب و فراز ہوتا ہے نا, بالکل تھا. اور پھر ہمارے حمزہ آئے تو آپ کا بھی انداز بیٹا کیجول تھا. لیکن آج ایک جو بڑی اچھی بات, جس طرح شاہد بھائی نے ایک میسج کور بات کہی, دیکھیں بہت اچھا ہے کہ ان بچوں سے, یعنی کہ حضرات کے منہ سے یہ ایک عورت کے مقام کی بات کروائی. تو بیٹے کی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو عورت کو ایک عزت دار مقام دلانا ہے اس معاشرے میں, یقیناً آگے بڑھ کر ان کی زندگیاں جب آگے جائیں گی تو اس مقام اور اہمیت کو سمجھیں گے, تو اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر سکیں گے. یہ ایک بہت اچھا ایک میسج بھی یہاں سے کہ حضرات کے ذریعے خواتین
کی تعریف یا کا ان کے مقام اور مقام کو مرتبہ بیان کروایا گیا زبردست، تاکہ ان کی بھی ایک تربیت ہوتی رہے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. تینوں ہی ججز کی منصفین کی آپ نے آرا جانی اور بہرحال رسم دنیا نبھانی ہے. ایک نے آگے جانا ہے کوارٹر فائنلز تک رسائی حاصل کرنے میں. جو خوش نصیب کامیاب ہوا، آپ ہو سکتے تھے آپ، بہتر تقریر تھی آپ کی اور آپ ہو چکے ہیں کامیاب. بہت مبارک ہو. سید محمد حذیفہ شاہ، انہوں نے کوالیفائی کیا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے اور جو باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں کوارٹر فائنلز میں زبردست تقریر آپ کی ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آپ کے استادوں کو اور آپ کے والدین کو بہت مبارک. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اسپانسرز کا، جس میں شامل ہیں سیلانی اسپائسز جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے فائنلسٹ کے ساتھ جائیں گے. ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ جن کی طرف سے محبت تحائف کی صورت میں ہمارے ان نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے. کرس بیوٹی کا بہت شکریہ جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے ہمارے ان فائنلسٹ کے ونرز کے ساتھ جائیں گے. اور فے ٹیشوز کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی تحائف ہوں گے. مرحبا گل بہار کا بھی بہت شکریہ، یہ بھی ہمارے اسپانسر ہیں، ان کی طرف سے بھی محبتیں اور تحائف شامل کیے گئے. دا آسٹرچ کا بہت شکریہ جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے. روح افزا کا بہت شکریہ جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے ونرز کے ساتھ جائیں گے. نیلسن پینٹس کا بہت شکریہ جن کی طرف سے انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز ہمارے ان نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے. خورشید فینس کا بہت شکریہ جن کی محبت ہے، جن کے تحائف گفٹ ہیمپرز ہمارے ان نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سہیل شمس صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. مشفق و مہرباں، ان کی محبتیں ہمیشہ ARYQTV کے شامل حال رہتی ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں اور ان کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز ہوں گے فائنلسٹ کے لیے انشاءاللہ. بڑے انعامات کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور ہم وائلڈ وینچر واٹر پارک کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے. اور ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے ناظرین جو آج اس وقت آپ سے کی جا رہی ہے، بڑی اہم معلومات ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. آج نعمت افطار میں ایک خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے صحت مند پاکستان. تو آج کے اس پروگرام میں شام 4 بجے سے لے کے تقریباً کم و بیش 4:30 بجے تک آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید خان ہمارے ساتھ ہوں گے. مشہور دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر کے ماہر ہیں، 30 سال سے زائد تجربہ ہے. سابق یعنی کہ فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں KHID کے اور سربراہ ہیں KMDC کے اور عباسی شہید اسپتال کے. اس کے ساتھ ساتھ WHL-ISH انٹرنیشنل ایوارڈ 2023 آپ کو ملا اور اس کے ساتھ ساتھ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کو ملا. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت DSH اور NMC میں وزٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ اس پروفائل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا ضروری ہے آپ کا ہمارے ساتھ جڑنا. آپ واٹس ایپ نمبرز بھی آپ کو دیے گئے اسکرین پر اور اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کوشچنز اپنی کیوریز بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو اس کے جوابات ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں دینے کی پوری کوشش کریں گے. میں اپنے تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بریک کے بعد ہمارے اور آپ کے پسندیدہ ہوسٹ ورسٹائل ہوسٹ ARYQTV جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے علم و علماء کے ساتھ. اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہارے لیے سے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ.